حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کرتے تھے۔ اور حضور کا انصاف آپ دیکھیں، حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ تھوڑا چینج کروں، یعنی کہ دائیں طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے، تو میں نے کہا بائیں طرف سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دوں۔ تو میں نے بائیں طرف سے پلانا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف بچپن میں۔ اب یہ اپنے بھائی کے حق کو حضور نے استعمال نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بچپن میں بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ کے دادا عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اب ان کے بارے میں لکھا ہے، حضور کی پیدائش کے بعد ان کی مسند کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف میں لگتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ بیٹھتے۔ اب جو مسند تھی ان کے لیے بچھائی جاتی، ان کے بیٹے رشتہ دار جتنا بھی ہوتے تھے وہ مسند سے نیچے بیٹھتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو مسند کے اوپر بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب کے بیٹے حضور کو ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہاتھ بھی پھیرتے اور یہ فرماتے، اس میرے بچے کو بیٹھنے دو، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی شان عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے کی۔ اب وہ بھی بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے نمایاں قصے انہوں نے بھی بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابو طالب جب اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتے تو ان کے گھر والے، ان کے بیٹے، اہل و عیال کھانا کھاتے تو کھانا کم ہو جاتا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھاتے تو کھانا پورا ہو جاتا، ان کے گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور ہوتے، کھانا تیار ہو جاتا تو ابو طالب اپنی اولاد کو روک لیتے کہ میرا بیٹا بھتیجا محمد آئے گا، وہ ساتھ بیٹھے گا، پھر کھانا شروع کرنا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھتے تو ابو طالب پھر حکم دیتے کہ تم بھی کھانا کھاؤ، پھر کھانا پورا ہو جاتا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برکات ہیں وہ ایسے ہیں اور کمالات بھی عظیم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں بچپن میں تھا، نبوت سے پہلے مجھے پتھر سلام کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ اب اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیدائش کے بعد بچپن کے بہت عظیم ہیں، اور ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کرتے تھے۔ اب یہ واقعہ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں دوپہر کا ٹائم ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پایا تو میں بھاگتی ہوئی اپنے بیٹی کے پاس پہنچی جو باہر بکریاں چرا رہی تھی، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ میں نے بیٹی سے کہا یہ گرمی کا ٹائم ہے، آپ میرے بچے کو محمد کو یہاں کیوں لائی ہیں؟ میری بیٹی نے کہا اے اماں جان، یہاں تو کوئی گرمی نہیں ہے، آپ دیکھیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہمارے اوپر بادل سایہ کرتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے بادل حضور پر سایہ کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی سلام کرنے کا کہہ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کر رہے ہیں۔ اب یہ چند واقعات ہیں چھوٹے، لیکن اس سے بہت بڑے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے، نبوت کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو بہت بڑا وقت چاہیے۔